یہی شوگا جن ہے، اسے ہلاک کر دو۔ اسی لمحے عمرو کی سمت سے کالی چڑیل کی آواز ٹکرائی۔ عمرو تیزی سے دوڑتا ہوا شاہی محل کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شاہی محافظ جن کی آواز پر عمرو نہ رکا تو اس نے نیام سے تلوار نکال کر سیدھی کر لی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ شاہی محافظ جن عمرو پر تلوار چلاتا، شوگا جن چیخ اٹھا، رک جاؤ شاہی محافظ جن، اسے زندہ پکڑو۔ میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور ہماری نگری میں کیسے داخل ہوا۔ شوگا جن نے چیخ کر کہا تو اس کی آواز سن کر شاہی محافظ جن رک گیا۔ شاہی محل کے دروازے کے قریب پہنچ کر عمرو نے پوری طاقت سے خنجر شوگا جن پر پھینک دیا۔ جیسے ہی عمرو نے دوڑتے ہوئے خنجر شوگا جن پر پھینکا تو اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر منہ کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل آئی۔ عمرو کے سر سے پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی۔ عمرو کے پیر کے نیچے ایک پتھر آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑم سے منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو اٹھتا، اسی لمحے چاروں محافظ جنہوں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ دوسرے ہی لمحے دو محافظ جنہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عمرو نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن محافظ جنوں کی گرفت بے حد سخت تھی۔ وہ گسیلی نظروں سے عمرو کو گھور رہے تھے۔ زمین پر گرنے اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے عمرو کا ذہن کالی چڑیل کے سحر سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور خود کو محافظوں کی گرفت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اذیت خانے میں لے جا کر شمشیروں سے جکڑ دو۔ شوگا جن نے حکمانہ لہجے پر محافظ جنوں سے مخاطب ہو کر کہا تو محافظ جن اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے شاہی محل کی طرف لے جانے لگے۔ ارے رکو رکو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن محافظ جن اسے گھسیٹتے ہوئے شاہی محل کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہرے ہو گئے ہیں۔ ارے رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کیا تم لوگ بہرے ہو؟ عمرو نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا، لیکن کسی محافظ جن نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ چند لمحوں کے بعد محافظ جن عمرو کو لے کر شوگا جن کے قریب پہنچ گئے۔ شوگا جن اپنے محافظوں سے کہو مجھے چھوڑ دے، میں عمرو کا یار، تم یقیناً عمرو کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ عمرو نے شوگا جن سے مخاطب ہو کر کہا، زنجیروں سے جکڑ دو اسے، اس نے ہم پر حملہ کرنے کی جرات کی ہے، اسے بھیانک سزا ملے گی۔ شوگا جن نے منکارتے ہوئے کہا تو محافظ جن عمرو کو لے کر شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد اذیت خانے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ارے شوگا جن، انہیں روکو، میں تم سے ملنے آیا تھا، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میری بات سنو، میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ شوگا جن، انہیں روکو۔ عمرو نے گردن موڑ کر پیچھے آتے ہوئے شوگا جن سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن شوگا جن نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک راہداری مڑتے ہوئے شوگا جن عمرو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محل میں موجود جنات حیرت بھری نظروں سے عمرو کو دیکھ رہے تھے۔ ارے تم میری بات سن لو، میں شوگا جن کو ہلاک کرنے نہیں آیا تھا، میں تو اسے ایک بات بتانے آیا تھا، پتہ نہیں میں نے کیسے شوگا جن پر حملہ کر دیا تھا۔ عمرو نے محافظ جنوں سے مخاطب ہو کر کہا، بوڑھے آدمزاد خاموش ہو جاؤ ورنہ مار مار کر ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گا۔
ایک محافظ جن نے گھبراتے ہوئے کہا تو امروں کے چہرے پر خوف کے تاثر ابھر آئے۔ یونان، تم میری ہڈیاں پسلیاں توڑو گے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ امروں نے کہا، تم نے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، کیا تمہارا یہ جرم کم ہے؟ محافظ جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ تب تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں شوگا جن سے ملنے آیا تھا، اس پر حملہ کر نہیں سکتا، لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ امروں نے منہ بناتے ہوئے کہا تو محافظ جن نے اسے کھول کر دیکھا، پھر وہ راہداری کے آخری کمرے میں داخل ہو گئے جہاں بڑی بڑی مشغلیں چل رہی تھی، جن کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دیوار پر 5 کوڑے لٹکے ہوئے تھے، کوڑوں کے ساتھ ساتھ تلواریں اور خنجر بھی لٹکے ہوئے تھے۔ دوسری دیوار کے ساتھ زنجیریں لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں محافظ جنوں نے امروں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور باقی 2 محافظ جن امروں کو زنجیروں سے باندھنے لگے۔ ارے چھوڑو مجھے، کیوں باندھ رہے ہو تم مجھے؟ امروں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سوکھا کھڑا تھا، جبکہ محافظ جن انتہائی طاقتور تھے، اس لیے امروں کی ان کے سامنے ایک نہ چل سکی اور وہ امروں کو زنجیروں سے باندھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اب کیا کروں؟ میں کیسے شوگا جن کو یقین دلاؤں کہ میں اس سے ملنے آیا تھا؟ پتہ نہیں میں نے اس پر کیسے حملہ کر دیا تھا۔ امروں نے بڑبڑاتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے زنجیروں سے اپنے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، لیکن زنجیروں کے کڑے چھوٹے اور کافی مضبوط تھے۔ اچانک امروں کو محافظ بولنے آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ میں محافظ بونے کو بلاتا ہوں، وہی مجھے ان زنجیروں سے آزاد کرا سکتا ہے، امروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کا رخ بائیں طرف کر کے محافظ بونے کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ محافظ بونے، زنبیل سے باہر نکلو اور میری بات سنو، امروں نے کہا، لیکن محافظ بونا زنبیل سے باہر نہ نکلا تو امروں کو محافظ بونے پر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں محافظ بونا کہاں مر گیا ہے، امروں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس نے محافظ بونے کو آواز دی۔ اسی لمحے زنبیل کے کونے سے محافظ بونا باہر نکل آیا۔ آقا، کیا آپ نے مجھے آواز دی ہے؟ محافظ بونے نے سلام کرنے کے بعد کہا تو امروں نے غصیلے نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، میں شیطان کو آواز دے رہا تھا، کیا تم بہرے ہو گئے ہو جو میری آواز سن کر باہر نہیں آئے؟ دیکھ نہیں رہے میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں؟ امروں نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا تو محافظ بونا زنبیل سے نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا امروں کے سامنے آ کر فضا میں متعلق ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ امروں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے امروں دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ امروں نے وہ بناتے ہوئے کہا، آقا، آپ کو کس نے اور کیوں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے شوگا جن کے محافظ جنہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ امروں نے جواب دیتے ہوئے کہا تو محافظ بونے نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ ہاں آقا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو امروں بے اختیار چونک پڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ محافظ بونے، میں نے شوگا جن پر حملہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں تو شوگا جن سے ملنے آیا ہوں، پھر میں اس پر کیوں حملہ کروں گا؟ امروں نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، آقا، یہ سچ ہے کہ آپ نے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ حملہ آپ نے خود نہیں کیا بلکہ آپ سے کرایا گیا ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امروں بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ہلی چلی گئی۔ کیا مطلب؟
مجھ سے شوگا جن پر حملہ کرایا گیا ہے۔ نے تمہاری بات سمجھا نہیں، کس نے مجھ سے شوگا جن پر حملہ کرایا ہے؟ عمروں نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا، آقا آپ کے ذریعے شوگا جن پر حملہ گھنٹال جادوگر کی خفیہ طاقت کالی چڑیل نے کرایا ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمروں کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ محافظ بونے، عمروں نے جلاہٹ بھرے لہجے میں کہا تو محافظ بونے نے مختصر طور پر اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح کالی چڑیل نے اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اسے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ سن کر عمروں کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ جن نگری کی حدود میں داخل ہوا تھا تو ایک چڑیل اس کے پاس آئی تھی۔ کالی چڑیل ایک بار میرے سامنے آ جائے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا کالی چڑیل کو معلوم ہو گیا ہے اس کا حربہ ناکام ہو گیا ہے، اس لیے وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی، محافظ بونے نے کہا تو عمروں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا تم مجھے ان زنجیروں سے نجات دلاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عمروں نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل کر زنجیروں پر پڑی تو ایک جماعتے سے زنجیریں غائب ہو گئی۔ عمروں آزاد ہوتے ہی اپنے کپڑے یوں جھاڑنے لگا جیسے اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے زنبیل سے نئی پگڑی نکال کر اپنے سر پر رکھی اور محافظ بونے کو واپس زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا تو محافظ بونا زنبیل میں چلا گیا۔ عمروں وہاں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک کڑاکا ہوا اور وہاں کالی چڑیل ظاہر ہو گئی۔ اس کے سیاہ چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کالی چڑیل کو دیکھتے ہی عمروں کو غصہ آ گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے زنبیل سے تلوار قدری نکال لی۔ کالی چڑیل مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے میرے ذہن پر قبضہ کر کے مجھ سے شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمروں نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو کالی چڑیل نے ایک زوردار دھکا مارا۔ لیکن افسوس ہے کہ تم شوگا جن کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ تم شوگا جن پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گھر لیے جاؤ اور وہ تمہیں پھانسی چڑھا دے۔ کالی چڑیل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن شوگا جن مجھے پھانسی نہیں چڑھائے گا کیونکہ میں اسے ساری بات بتا دوں گا کہ تمہارا آقا گھنٹال جادوگر اس کی بیٹی شہزادی زربانہ کو ٹھیک کرنے کے اوس کیا چاہیے گا، پھر میں دیکھتا ہوں گھنٹال جادوگر کیسے شوگا جن سے جناتی تلوار حاصل کرتا ہے، عمروں نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کالی چڑیل جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی یکدم غائب ہو گئی اور وہ پھر اس سے پہلے کہ عمروں کچھ سمجھاتا اچانک کالی چڑیل کی آنکھوں سے زرد روشنی نکل کر عمروں روشنی میں نہا گیا۔ عمروں نے زرد روشنی سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیر فرش سے جکڑ گئے ہوں۔ عمروں کو اپنا ذہن چکراتا ہوا محسوس ہوا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ عمروں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا، دوسرے ہی لمحے سے ایک زوردار چکر آیا اور وہ لہرا کر فرش پر گرا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی چلی گئی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ گھنٹال جادوگر کو کالی دلدل کی پر الٹا لٹک کر خاص جادوئی عمل کرتے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھی اور وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ آج سیاہ دلدل کی سیاہ کھوپڑی نہیں آئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اچانک ایک ہلکا سا چمکا ہوا اور وہاں کالی چڑیل ظاہر ہو گئی۔
اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سے چماکے کی آواز کے باوجود گھنٹال جادوگر نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ بدستور اپنے عمل میں مصروف تھا۔ کالی چڑیل گھنٹال جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے آواز دے، ایسا نہ ہو کہ گھنٹال جادوگر خلل پڑنے پر اس سے ناراض ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مسئلہ خود ہی حل ہو گیا، کیونکہ چند لمحوں کے بعد گھنٹال جادوگر نے خود ہی آنکھیں کھول دی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر کالی چڑیل پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کالی چڑیل تم کب آئی ہو؟ گھنٹال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا مجھے یہاں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، تم کیونکہ اپنے عمل میں مصروف تھے اس لیے میں نے تمہیں تنگ کرنا نامناسب سمجھا، کالی چڑیل نے کہا۔ تو گھنٹال جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا؟ گھنٹال جادوگر نے کہا۔ آقا اسی کام کے بارے میں بتانے آئی ہوں، کالی چڑیل نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ، جلدی بتاؤ، میں نے اپنا عمل دوبارہ شروع کرنا ہے، گھنٹال جادوگر نے کہا۔ آقا تمہارا کام نہیں ہو سکا، کالی چڑیل نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو گھنٹال جادوگر بے چار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھیلتی چلی گئی۔ کیا مطلب میرا کام کیوں نہیں ہوا؟ مجھے پوری تفصیل بتاؤ، گھنٹال جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کہا تو کالی چڑیل تفصیل بتانے لگی۔ کالی چڑیل تمہیں ایک کام کہا تھا، تم وہ بھی پورا نہیں کر سکی۔ اب اگر عمروں نے شوگا جن کو بتا دیا میں اس سے جناتی تلوار کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں تو وہ کبھی مجھے تلوار دینے پر راضی نہیں ہوگا۔ گھنٹال جادوگر نے انتہائی غلیظ غضب کے عالم میں ورواتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور الٹا لٹکا ہوا تھا۔ آقا عمرو شوگا جن کو کچھ نہیں بتائے گا، میں نے عمرو کا بندوبست کر دیا ہے، کالی چڑیل نے کہا۔ تو گھنٹال جادوگر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، گھنٹال جادوگر نے کہا۔ آقا عمرو اس وقت میرے قبضے میں ہے، میں نے اسے شوگا جن کے شاہی محل کے اذیت خانے سے اغوا کر کے اندھے کنویں میں قید کر دیا ہے۔ اب تم بتاؤ میں اسے ہلاک کر دوں یا تمہارے آنے کا انتظار کروں؟ کالی چڑیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو گھنٹال جادوگر کے چہرے پر پہلے بار مسکراہٹ کا سراغ ابھر آئے۔ بہت خوب کالی چڑیل، تم نے عمرو کو بر وقت اغوا کر کے اور اسے اندھے کنویں میں قید کر کے اب عمرو لاکھ چاہے کے باوجود اندھے کنویں سے نہیں نکل سکتا، تو اسے ہلاک نہیں کرو گی؟ وہ میرا شکار ہے اور میں اسے خود ہلاک کروں گا، اور ہاں کوشش کرنا عمرو ہوش میں نہ آئے، اسے اس وقت تک بھی ہوش رکھو جب تک میں شوگا جن سے جناتی تلوار حاصل نہ کر لوں، پھر میں اپنے ہاتھوں سے عمرو کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، گھنٹال جادوگر نے کہا۔ تو کالی چڑیل نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ تم بے فکر رہو آقا، میں عمرو کو کسی صورت ہوش میں نہیں آنے دوں گی، میں خود اس کی نگرانی کروں گی، کالی چڑیل نے کہا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، گھنٹال جادوگر نے کہا۔ تو کالی چڑیل اس بات پر سر ہلاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹال جادوگر نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں جادوئی عمل دہرانے لگا۔ عمرو کی آنکھیں کھلی تو وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے عمرو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو پریشان کے عالم میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ شوگا جن کی عزت خانے میں موجود تھا، جہاں وہ کالی چڑیل سے باتیں کر رہا تھا۔ کالی چڑیل کی آنکھوں سے زرد روشنی نکل کر اس پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آ رہا تھا، یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟
وہ کہیں کالی چڑیل نے مجھے اندھا تو نہیں کر دیا؟ عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ شب چراغ ہیرا نکالتا، اسی میں اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ آقا رک جائیے، شب چراغ ہیرا نہ نکالیں اور جلدی سے زمین پر لیٹ جائیں، جلدی کریں۔ محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمروں کا ہاتھ بے اختیار رک گیا۔ کیوں میں شب چراغ ہیرا کیوں نہ نکالوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے، اور یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لیٹ جاؤں؟ عمروں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے محافظ بونا زنبیل سے نکل کر ہوا میں پھرتا ہوا عمروں کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ چونکہ وہ خاص بونا تھا، اس لیے اندھیرے میں اس کا جسم چمک رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سورج کی کرنیں پھیلی ہوئی ہوں، اس لیے عمروں کو وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ وہ کالی چڑیل یا کسی اور کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی اس کے جسم سے نکلنے والی روشنی دکھائی دے سکتی تھی۔ آقا، جو میں کہہ رہا ہوں اب وہ کریں، آپ جلدی سے لیٹ جائیں۔ اگر کالی چڑیل نے آپ کو ہوش میں دیکھ لیا تو وہ آپ کو دوبارہ بے ہوش کر دے گی۔ محافظ بونے نے اس بات کا جواب دینے کے بجائے بدستور تیز لہجے میں کہا تو عمروں جلدی سے زمین پر لیٹ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار اوپر کنویں کے دہانے کی طرف اٹھ گئی، مگر اسے کالی چڑیل کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کالی چڑیل نے اپنی اندھے کنویں میں جھانکا تھا، مگر شکر ہے کہ آپ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اس لیے وہ یہی سمجھی کہ آپ ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں۔ آپ اپنی آواز بھی دھیمی رکھیں تاکہ کالی چڑیل آپ کی آواز نہ سن سکے۔ محافظ بونے نے ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا تو عمروں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کیا کالی چڑیل اب بھی کنویں میں چھانٹ رہی ہے؟ عمروں نے پوچھا تو محافظ بونے نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نہیں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمروں کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب بتاؤ محافظ بونے، میں کہاں ہوں؟ عمروں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آقا، آپ کو کالی چڑیل نے گھنٹال جادوگر کے کہنے پر اندھے کنویں میں پھینک کر جادو کے ذریعے اندھے کنویں کا دہانہ بند کر دیا ہے، اور وہ خود اندھے کنویں کے پاس بیٹھی آپ کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ آپ یہاں سے فرار نہ ہو سکیں۔ اگر آپ شب چراغ ہیرا جلاتے تو اس کی روشنی اندھے کنویں میں پھیل جاتی اور کالی چڑیل آپ کی طرف سے ہوشیار ہو جاتی، کیونکہ اندھے کنویں کا دہانہ بند ہونے کے باوجود آپ اسے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کو ہوش میں دیکھ کر وہ دوبارہ آپ کو بے ہوش کر دیتی، کیونکہ گھنٹال جادوگر نے اسے سختی سے تنبیہ کی ہے کہ وہ آپ کو کسی صورت ہوش میں نہ آنے دے۔ آپ اگر ہوش میں آ جائیں تو وہ آپ کو دوبارہ بے ہوش کر دے۔ محافظ بونے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمروں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کالی چڑیل کے پاس مجھے ہلاک کرنے کا اچھا موقع تھا، پھر اس نے مجھے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ عمروں نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ گھنٹال جادوگر نے اسے منع کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود جناتی تلوار حاصل کر کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اس لیے کالی چڑیل اس کے حکم پر آپ کو اندھے کنویں میں گیر کر کے آپ کی نگرانی کر رہی ہے۔ محافظ بونے نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا گھنٹال جادوگر نے کالی تلتل سے کالا پھول حاصل کر لیا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ نہیں آقا، کالا پھول حاصل کرنے میں ابھی اسے مزید 1 روز لگے گا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ محافظ بونے، تم مجھے یہاں سے نکال کر شعبہ جن کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اسے ساری حقیقت بتا دوں کہ وہ گھنٹال جادوگر کو کسی صورت جناتی تلوار نہ دے۔ عمروں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آقا، میں آپ کو یہاں سے
نہیں نکال سکتا، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو لیٹے لیٹے بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی چلی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ محافظ بونے، تم مجھے اندھے کنویں سے کیوں نہیں نکال سکتے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ کالی چڑیل نے اندھے کنویں کے دہانے کے گرد جادوئی حصار قائم کیا ہوا ہے، اس لیے اگر میں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو میں جادوئی حصار سے ٹکرا کر فنا ہو جاؤں گا۔ اس لیے اندھے کنویں سے نکلنے کے لیے آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہیرو نے ہونٹ دبا لیے۔ مجھے بتاؤ میں اندھے کنویں سے کیسے باہر نکلوں کہ کالی چڑیل کو پتہ ہی نہ چلے؟ امرو نے کہا، میں سوچ کر بتاتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے اندھے کنویں میں ہلکی سی روشنی ہوئی تو امرو کی نظریں بے اختیار اندھے کنویں کے دہانے کی طرف اٹھ گئی تو وہ چونک پڑا۔ کالی چڑیل دائیں ہاتھ میں مشعل پکڑے فضا میں اڑتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ کالی چڑیل دیکھنے آ رہی ہے کہ وہ ابھی بے ہوش ہے یا ہوش میں آ چکا ہے۔ امرو نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ محافظ بونے نے بھی کالی چڑیل کو دیکھ لیا تھا۔ کالی چڑیل امرو کے پاس پہنچ کر وکی اور مشعل کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد غور سے امرو کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مشعل کی روشنی تیز ہونے کی وجہ سے امرو کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ کالی چڑیل چند لمحے تک امرو کا چہرہ غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ مشعل بلند کیے اندھے کنویں کے دہانے کی طرف بڑھ گئی۔ جب امرو کو یقین ہو گیا کہ کالی چڑیل چلی گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی اور غار کے دہانے کی طرف دیکھنے لگا۔ کالی چڑیل وہاں سے جا چکی تھی۔ امرو ایک طویل سانس لے کر محافظ بونے کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک گہری سوچ میں غرق تھا۔ محافظ بونے، کوئی ترتیب ذہن میں آئی؟ امرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، آپ بہت سست ہوتے جا رہے ہیں، محافظ بونے نے جواب دینے کے بجائے منہ بناتے ہوئے کہا تو امرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو محافظ بونے؟ تم مجھے سست کہہ رہے ہو؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ آقا، آہستہ بولے، اگر کالی چڑیل نے آپ کی آواز سن لی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی کالی چڑیل آپ کے نزدیک آئی تھی تو آپ اسے خنجر داؤدی مار دیتے۔ کالی چڑیل کے مرتے ہی دوائی حصار بھی ختم ہو جاتا اور آپ یہاں سے نکل جاتے۔ محافظ بونے نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو امرو دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دینے لگا۔ واقعی محافظ بونا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی کالی چڑیل اس کے قریب آئی تھی تو وہ اسے خنجر سلیمانی مار کر ہلاک کر سکتا تھا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی وہ آسانی سے اندھے کنویں سے نکل سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے سستی ہوئی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ کالی چڑیل کو یہی معلوم ہے۔ تم بتاؤ، تم نے کوئی ترتیب سوچی ہے؟ امرو نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آقا، میری صلاحیتیں مجھے اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ جب تک کالی چڑیل کو ہلاک نہیں کریں گے تب تک یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے آپ کسی طرح کالی چڑیل کو فنا کر دیں۔ اس کے فنا ہوتے ہی اندھے کنویں کے دہانے سے جادوئی اثار ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو جہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں کالی چڑیل کو کیسے فنا کرو؟ وہ تو اندھے کنویں سے باہر نکل گئی۔ امرو نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ آقا، کالی چڑیل کو بلانا کوئی مشکل کام تو نہیں۔ آپ زور سے چلانا شروع کر دیں تو کالی چڑیل آپ کی چیخیں سن کر یہاں پہنچ جائے گی، پھر آپ اسے فنا کر دینا۔
محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ محافظ بونے، تمہارا دماغ واقعی شیطانی انداز میں کام کرتا ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے دماغ سے تو کم نہیں ہے۔ محافظ بونے نے ترقی پہ ترقی جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو کو غصے میں دیکھ کر محافظ بونے کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں بڑا شیطان ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو محافظ بونے کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا آقا، آپ نے میری تعریف کی تو میں نے بھی آپ کی تعریف کر دی۔ محافظ بونے نے ہکلاتے ہوئے کہا، جو بھی ہو تمہاری بات کا یہی مطلب ہے کہ میں بڑا شیطان ہوں اور تم چھوٹے شیطان ہو۔ عمرو نے بحث کرنے والے انداز میں کہا، آقا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ محافظ بونے نے دھیمی آواز میں کہا، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ عمرو کو صرف اس کی بھربھراہٹ سنائی دی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا اونچا بولو، عمرو نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، محافظ بونے نے خوب بھرے لہجے میں کہا تو عمرو نے ہونٹ بیچ لیے۔ پھر اس سے پہلے کہ محافظ بونا عمرو کو کوئی جواب دیتا، اچانک اندھیرے کنویں میں ایک بار پھر روشنی ہوئی تو عمرو اور محافظ بونے دونوں نے بے اختیار چونک کر غار کے دہانے کی طرف دیکھا تو روشنی میں انہیں کالی چڑیل کا چہرہ دکھائی دیا جو مشعل ہاتھ میں پکڑے انہیں ان کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ لیں آقا، آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور کالی چڑیل خود ہی یہاں آ گئی ہے۔ اب اسے زندہ واپس نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر یہ زندہ بچ گئی تو پھر شاید آپ اندھیرے کنویں سے نہ نکل سکیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے جلدی سے زنبیل سے خنجر داؤدی نکال لیا۔ کالی چڑیل عمرو کے قریب پہنچ کر مشعل کی روشنی اس کے چہرے پر ڈال کر غور سے دیکھنے لگی، لیکن اس دوران عمرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے وہ ابھی تک بے ہوش ہو۔ عمرو تو ابھی تک بے ہوش ہے، مگر مجھے اندھے کنویں سے کس کی آوازیں سنائی دی تھی؟ عمرو کو کالی چڑیل کی بھربھراہٹ سنائی دی۔ آقا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی سے اسے خنجر داؤدی ماریں۔ اسی لمحے عمرو کی سماعت سے محفوظ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے بے اختیار اپنا سر اس بات پر ہلا دیا۔ کالی چڑیل جو بڑے غور سے عمرو کو چہرہ دیکھ رہی تھی، عمرو کو سر ہلاتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے، عمرو نے بے ہوشی کے عالم میں اپنا سر کیسے ہلایا ہے؟ کالی چڑیل نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے عمرو نے جب تم آنکھیں کھول کر ایک بار پھر سر ہلاتے ہوئے کہا تو کالی چڑیل بے اختیار چونک پڑی۔ وہ پیچھے ہٹنے ہوئی لگی تھی کہ عمرو نے بجلی کی تیزی سے اٹھتے ہوئے خنجر داؤدی اس کے سر میں مار دیا۔ خنجر داؤدی دھستے تک کالی چڑیل کے سر میں دھستا چلا گیا اور اس کے حنک سے نکلنے والی دردناک چیخوں سے اندھا کنواں گونج اٹھا۔ عمرو نے تیزی سے خنجر داؤدی واپس کھینچا تو کالی چڑیل کے سر سے خون فواروں کی مانند نکلنے لگا۔ وہ اچھل کر زمین پر گری اور بری طرح سے تڑپنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے مشعل بھی نکل کر زمین پر گر گئی تھی جسے محافظ بونے نے اٹھا لیا تھا۔ کالی چڑیل چند لمحے بری طرح تڑپنے کے بعد ساخت ہو گئی تو ایک کڑاکا ہوا اور کالی چڑیل کی لاش وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمرو نے ایک طویل سانس لیا۔